جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو اس کالج کی حالت دیکھ کر اور عمارت دیکھ کر میں سخت مایوس ہوئی۔ دل کو بہت رنج ہوا کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی فیسوں کے عوض تعلیمی ماحول بھی معیاری اور شاندار دیا جاتا ہے۔ طالب علم وہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ فرح کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر گورنمنٹ کالج میں مجھے اس کو داخلہ دلوانا پڑا۔ وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی، نہایت ذہین، محنتی اور خوبصورت بھی۔ بہت لمبے گھنے سیاہ بال تھے اس کے۔ اس کا کالج کیا تھا، ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، ویران کوریڈور، بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے گندے واش رومز۔ غرض یہ کہ وہ عمارت بہت پرانے زمانے کی عمارت لگتی تھی، جس کی حالت ٹوٹی پھوٹی ہو گئی تھی۔ کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ مما یہ کیسے کالج میں میرا نام آ گیا ہے؟ میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا، جو کالج گھر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہی نام آتا ہے، بس تم کو اچھی کالج دیکھ کر نام ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر مرتے کیا نہ کرتے، وہ کالج جانے لگی۔ صرف پریکٹیکل والے دن جاتی تھی، باقی دن وہ نہیں جاتی تھی۔ کہتی تھی یا تو گھر میں پڑھ لوں گی یا کوچنگ سے، کیونکہ مجھے وہاں بہت عجیب سا لگتا ہے۔ ابھی فرح کو گئے 1 ہی مہینہ ہوا تھا اس کالج میں کہ اس میں نے عجیب سی بات محسوس کی۔ تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ یہ کہ میری بیٹی جو باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہنسمکھ تھی اور بہت خوش اخلاق تھی، اب وہ چپ رہتی تھی، اداس بھی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو ایک وقت میں 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی، جبکہ میری بیٹی تو نازک سی دبلی پتلی بچی تھی، 1 یا آدھی روٹی بھی مشکل سے کھاتی تھی۔ کہاں اب یہ حال کہ 4-5 روٹیاں کھا جاتی تھی، بلکہ بھوک سے کھانے کو دیکھتی تھی۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی۔ اندر کمرے سے اس کی باتیں کرنے کی آواز آتی۔ جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جب میں پوچھتی کہ فرح کس سے باتیں کر رہی تھی تو وہ بولتی، ماما کسی سے نہیں، میں تو پڑھ رہی تھی۔ آپ ہر وقت بس میری کھوج میں لگی رہتی ہیں، میرے کمرے کے پاس کیوں گھومتی رہتی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری بچی نے مجھ سے کبھی زبان نہیں چلائی تھی اور اب تو تیور ایسے ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کبھی اس نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی، اونچی آواز میں، کبھی اس نے مجھ سے وہ لہجہ اپنایا نہیں، کبھی گھور کر مجھے نہیں دیکھا اور اب تو غصے سے دیکھتی تھی۔ ایک دن پریشانی میں نے اپنی کولیگ سے ذکر کیا فرح کے کالج اور اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کا، تو وہ سوچ کر بولی، یار باقی سب تو ٹھیک ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی جگہ چاہتے ہیں، لیکن یہ 4-5 روٹی کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے، لہٰذا کسی عالم مولوی وغیرہ کو دکھاؤ، کہیں آصف جن کا سایہ تو نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ آج کے اس جدید دور میں آصف سایہ جن کا کیا کام؟ اپنی دوست سے تو کچھ نہیں کہا کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ بہرحال میں فکر مند اور پریشان گھر لوٹ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر فرح بیٹی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جس انداز سے کھانا کھا رہی تھی میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھانا کھا رہا ہو۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ماما آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں اور اتنی حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے کسی کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہاں، فرح اتنی بدتمیزی سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خیر آج جمعہ تھا، تم نے نماز پڑھی؟ وہ میری بات سنی انسنی کرتی لاپرواہی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی بدتمیزی پر پریشان تھی کہ کیا ہوتا جا رہا ہے اس کو۔ آج فرح ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں فرح کے کمرے میں اسے اٹھانے آئی رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 2 بار اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دیکھا تک نہیں، لیکن دوسری جگہ وہ موجود تھی۔ کیسے؟ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر فرح میرے کمرے میں آ گئی۔ مما مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے اور سرگوشی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا اور وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ فرح بے خبر سو گئی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کر لیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا 1 بج رہے تھے۔ صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور ایک بار پھر گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے کے لیے باہر گئی۔
آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح چیک کر کے سوتی تھی۔ سب چیزیں اچھی طرح چیک کر کے میں اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ فرا کے کمرے کی طرف نظر پڑی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بچی دروازہ کھول کر آ گئی ہوگی، یہ سوچ کر میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ بستر پر مجھے فرا نظر آئی، لیٹی ہوئی سو رہی تھی گہری نیند، مگر میں نے تو اس کو اپنے کمرے میں سوتا ہوا چھوڑا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا، حیران ہو کر اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو میرے کمرے میں بستر پر مزے سے سو رہی تھی۔ یہ کیسا اسرار ہے، یہ کیا راز ہے؟ ایک عائشہ، ایک فرا میرے کمرے میں اور دوسری اپنے کمرے میں۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے اصلی فرا کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی فرا کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھتی رہی کہ دروازے سے دوسری فرا نمودار نہ ہو جائے۔ جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب وہ اٹھ کر باہر آئی۔ مما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ سوئی کیوں نہیں؟ اسے کیا کہتی؟ خاموش رہی اور اس کو دیکھتی رہی۔ چلی مما، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لہٰذا میں نے بے ساختہ کہا، رکو، ابھی تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ ہنس کر بولی، آپ پریشان مت ہو مما، وہ چلی گئی ہے، بے فکر ہو جائیے، وہ اب شام کو آئے گی، آئیے میرے ساتھ۔ کون بیٹا، کس کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اس کو پریشان ہو کر دیکھا۔ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو میں صاف دیکھ رہی تھی۔ فرا، پہلے تم میری بات کا جواب دو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے بے ساختہ اس سے کہا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ آج میں پراٹھا کھاؤں گی، کچن میں چلیے۔ میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی، لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں ماں تھی، اتنا جان گئی تھی کہ میری بیٹی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کسی قسم کا دکھ درد تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی فرا نے کوئی وضاحت کی۔ اس لیے میں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی، سوچ میں ڈوبی رہی۔ پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس آ تو گئی تھی، لیکن میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک فرا کے کالج سے فون آیا، مجھے فوراً بلایا گیا۔ پریشان ہو کر میں کالج پہنچی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارے جیسی، اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، ان لوگوں سے کہو مجھے چھوڑ دیں، ورنہ میں تمہاری بیٹی فرا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ فرا کے کالج آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی بھابھی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور وہیں بلوا لیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر فرا روزانہ ایک ویران جگہ پیپل کے درخت کے پاس موجود اسٹور روم تھا، وہاں چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ٹیچرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو، مگر وہ باز نہیں آئی، اس نے بات نہیں سنی۔ جب بھی کالج آتی اس اسٹور کے قریب چلی جاتی تھی۔ آج جب فرا کا ٹیچر نے پوچھا تو اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ وہ اسٹور روم میں ہے، تو ٹیچر نے چوکیدار کے ساتھ اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو فرا ایک چھپکلی کی طرح دیوار پر موجود تھی، یعنی چپکی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ٹیچر نہ دیکھ سکی اور خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرا انسانی روپ میں آ گئی۔ بڑی مشکل سے چوکیدار اور ٹیچرز نے فرا کو اسٹور سے نکالا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی اسے رسی سے باندھ کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ فرا کو گھر لے آئی۔ میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا، مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی۔ میرا بھائی اور میری دوست فرا سے بے حد خوفزدہ تھے، اس لیے وہ اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آئیں گے، مگر بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا تھا، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں نے فرا سے اس سب کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی، مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر آیا تو اس نے اپنی بے بسی کا تمام حال مجھے بتا دیا۔ مما، بس اس درخت کے پاس وہ اسٹور ہے، وہاں پر مجھے وہ دکھی تھی، چپکلی کی صورت میں تھی، پھر وہ اصلی روپ میں آ گئی تھی۔ بہت خطرناک اس کا چہرہ ہے، اس نے مجھے جکڑ لیا ہے، وہ میرے اندر آ چکی ہے، وہ ہر رات میرے ساتھ آتی ہے، میں کھانا زیادہ کھاتی ہوں وہ وہی کھا جاتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے
اس نے کہا اگر میں کسی سے کہوں گی یا کسی سے مدد مانگوں گی تو وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے کہا بیٹا نہا کر وضو کر کے آ جاؤ، اس وقت وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اس لیے تم نہانے چلے جاؤ۔ جب میں بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو مٹا دیتی تو احساس ہوتا میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اکیلی عورت اور اس کی بیٹی، اللہ تو ہے۔ پھر نماز حاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور صدقے دل سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ میرا کون ہے تیرے سوا، میں کس کے پاس جاؤں، میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، تو ہی میرا مالک اور خالق ہے، پہلے بھی تو نے ہی ہر چیز، ہر پریشانی دور کی، ہر مشکل میں تو ہی کام آیا، برے وقت میں نے تجھے ہی پکارا، آج پھر وہ مشکل گھڑی آئی ہے، مجھے مایوس نہ کر میرے اللہ، میرا ساتھ دے کر میرا حوصلہ بڑھا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ بس یہ الفاظ جو تھے ایک ماں کے منہ سے نکل رہے تھے، جو زیر رب شروع ہوئے تو 1 گھنٹہ یہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے رہے، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچانک قرآن پاک میری بند آنکھوں کے سامنے آ گیا، پھر قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئی، صفحے پلٹ رہے تھے۔ یہ قرآنی آیات میں جاگتے ہوئے مگر آنکھیں بند کیے سچے دل سے پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ برے جنات میں سے ایک برا جن تھا۔ یہ کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ شدت سے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے پر ہماری اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب تیرے پاس ہے وہ ہر پریشانی کا علاج بھی ہے، تیری نجات کا ذریعہ بھی ہے اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو فرا میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا 2 رکعت نماز حاجات پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کیا۔ پھر فرا سے بولی اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو بیٹا، اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکی ہو۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، ڈر رہی تھی، نہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، وہ آ جائے گی، وہ مجھے بہت مارے گی، وہ مجھے مارتی ہے، کوڑے سے مارتی ہے، میرے جسم کو تکلیف دیتی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی اور وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ جب پہلے دن میں گئی اس نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا، نہ جانے اس میں ایسا کیا سحر تھا کہ میں اس کے قریب آتی چلی گئی۔ وہاں پر میرا کوئی اور دوست نہیں تھا، وہ کالج بھی عجیب سا تھا، آپ جانتی ہیں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے میں وہاں پر جانے لگی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا مجھ سے دوستی کر لو، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو میں نے اس سے دوستی کر لی۔ وہ اداس رہتی تھی، میں نے اس سے کہا اب میں تمہاری دوست ہوں مما۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی۔ لیب میں جب میں پریکٹیکل کر رہی ہوتی تو وہ وہیں کھڑی نظر آتی، کبھی دیوار پر چھپکلی بن کر چپک جاتی، کبھی میرے ساتھ، میرا سایہ، گھر میں ہر جگہ، میرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹتی تو میرے ساتھ بستر پر سوتی نظر آتی۔ اس دن جو آپ کو 2 فرا نظر آئی تھی تو کمرے میں جو موجود تھی وہ تھی، اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس چلی آئی۔ اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن دوسرے دن مجھے بہت تنگ کیا۔ میرا روپ لے کر وہ آپ کو بھی دھوکہ دے رہی تھی اور ہر کسی کو، غرض ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتی اپنا جسم مجھے دے دو، مگر اب میں اس سے ڈرنے لگی ہوں، اس سے دور بھاگتی ہوں تو مجھ پر غصہ کرتی ہے، اسے میرا جسم چاہیے، اس کو میرا جسم چاہیے، کہتی ہے کہ تمہارے اندر رہوں گی، تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے، میں ان کے پیار کے سائے میں رہوں گی۔ اور ایک دن تو ایسا عجیب واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ جانتی ہیں وہ نہ صرف چھپکلی بن جاتی تھی بلکہ سانپ بھی۔ کالج میں جس نے پہلے چوکیدار کو ڈس لیا تھا وہ سانپ نہیں تھا، وہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ لیب میں بھی مینڈک کا پریکٹیکل کرنے پر جو کٹ لگا تھا ٹیچر کو، وہ کٹ نہیں تھا، اس لڑکی نے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔
ایک دن سڑک پر جو بہت بڑا حادثہ ہوا تھا وہ بھی اس نے ہی کیا تھا. اسے خون اچھا لگتا ہے, وہ لوگوں کو مارتی ہے. اس نے بہت سے لوگوں کو مارا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی موت کیسے ہوئی. لیکن بس میں نے یہ دیکھا وہ جانور بن جاتی ہے, شیطانی جانور. آج جب میں آپ کو ساری بات بتا رہی ہوں تو اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں ماما, وہ آنے والی ہے. اور سچ میں وہ آئی. ایسا لگا زلزلہ آ گیا. پورے گھر کی چیزیں ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی, غصہ کر رہی تھی. تمام چیزیں ہوا میں لہرا رہی تھی. کبھی وہ چھپکلی بن کر دیوار پر چپک جاتی, کبھی سانپ بن کر رینگتی ہوئی ہمارے پاس آتی. لیکن چونکہ میں نے حصار کیا ہوا تھا اپنا اور اپنی بیٹی کا, تو وہ اس حصار میں نہیں آ پا رہی تھی. میں نے وہ ساری قرآنی آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھی, جو مجھے دکھائی گئی تھی, جو مجھے میرے رب کی طرف سے اشارہ ملا تھا, وہ تمام آیات میں پڑھ رہی تھی. نہ جانے کتنی دیر تک ہم پڑھتے رہے, یعنی میری بیٹی بھی پڑھتی رہی. اس نے سانپ بن کر تو بہت بار ہمیں ڈسنا چاہا لیکن وہ وہاں نہیں آ پا رہی تھی, وہ ہمیں چھو نہیں پا رہی تھی. نہ جانے کتنی دیر وہ ایسا کرتی رہی. پھر صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی. میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتا نظر آیا. میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی فرح کو پلایا اور خود پیا. پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں نے چھڑکا. پھر ہم دونوں نے نماز فجر ادا کی. نماز کے بعد نفل شکرانہ بھی ہم نے ادا کیا. یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میری بیٹی فرح کو اس آسیب جن سے نجات مل گئی. صبح جب میرا بھائی اور بھابھی ایک مولوی کو بلا کر لائے, اس نے بتایا اس بچی پر کوئی اثر نہیں ہے. میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ پر یقین کر کے دیکھو, وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا اور ہماری مدد کرتا ہے. وہ بے نیاز ہے. وہ عورت تھی, وہ جن زادی تھی, شیطان جن عورت جو میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئی تھی. یہ تو اچھا ہوا کہ میرے گھر والوں کے سامنے, یعنی میرے بھائی اور بھابھی کے سامنے, میری بیٹی کا وہ راز نہیں کھلا, ورنہ وہ دنیا میں اس کے راز کو کھول کر یہ کہتے کہ اس لڑکی پر جن کا اثر ہے, جن کا سایہ ہے, آسیب ہے, اور پھر میری بیٹی کو بدنام کرتے. اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی. ان کے آنے سے پہلے ہی وہ جن زادی جل کر خاک ہو گئی. ہاں, اپنے سامنے ہم نے اس سانپ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا. مختلف روپ دھار رہی تھی وہ, کبھی چھپکلی بن جاتی, کبھی سانپ, اور کبھی کوئی موذی جانور. اس کے بعد پھر ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کروا کے امتحان دلوایا. ہاں, اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی, لیکن اس نے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی. آج میری بیٹی فرح کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے فضل سے ایک کامیاب خوشحال زندگی گزار رہی ہے. ایک کام خداوندی اور نماز کی پابند ہے. ہاں, بس میں نے اس سے کہہ دیا کہ اپنے بالوں کو کبھی کھلا نہیں چھوڑنا اور اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرنا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے کر.